منصور حلاج اور فرعون میں کیا فرق تھا؟ جب مرد مومن اپنے محبوب کو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے فرعون نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں ہی میں ہوں، لیکن جب مرد مومن محبوب کی تلاش میں نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے میں ہوں ہی نہیں، صرف وہ ہی وہ ہے، بس میں تو ہوں ہی نہیں، صرف وہ ہی وہ ہے۔ جے میں تینوں اندر ڈھونڈا میرے باہر کون سمایا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمایا، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، ویکھا ہر جا تیرا سایہ، جہاں بھی جاتا ہوں پھر تو ہی نظر آتا ہے، پھر صرف تو ہی دکھتا ہے، میں ہی ہوں نہیں۔ یہ وہ مقام آتا ہے فائزہ عاشقانی و عاشقتہ رفعت الحجابہ، جب محبوب کے پردے اس کی چوکھٹ سے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، بڑی طویل عقل اور عشق کی جنگ چلتی ہے۔ عقل ہمیشہ سوال کرتا ہے، عشق کے ہاں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ جنگ ہے، عقل ہر قدم پر سوال پوچھتا ہے، یوں نہ کر، یوں نہ کر، یوں نہ کر، لیکن عشق والوں کا ایک ہی اصول ہوتا ہے، عشق والوں کا ایک ہی اصول ہوتا ہے، متا بخش شاکر تھی پوے تیرے یار تے درد مرنے کا۔ بس جسے بات سمجھ میں آئے، عقل سوال کرتا ہے لیکن عشق کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، متا بخش شاکر تھی پوے تیرے یار تے درد مرنے کا۔ بس ولی اس مقام پر پہنچتا کیسے ہے، اس مقام پر آتا کیسے ہے؟ اب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ میرے دوستوں، میرے لوگوں، اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے عشق کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے عشق میں فنا ہیں، جو صرف میرے عشق میں مگن ہیں۔ میرے دوستو، عشق ہے کیا؟ عشق بڑی تڑپا دینے والی چیز ہے، قسم خدا دی، قسم نبی دی، عشق ہے چیز لذیذ عجیب۔ عشق ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے، عشق ایک ایسی چوکٹ ہے جو انسان کو فنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے عشق کرتے ہیں۔ اب وہ عشق ہے کیا؟ اب حدیث قدسی سنو، وہ مرد مومن ترقی کیسے کرتا ہے؟ پہلے ایک وقت آتا ہے جب وہ یار کی تلاش کرتا ہے، محبوب کی تلاش میں رہتا ہے، محبوب کے پیچھے جاتا ہے، لیکن پھر وہ مقام آتا ہے جب اس مقام پر پہنچتا ہے۔ جب حدیث قدسی سنو، جب مرد مومن پہلے یار کی تلاش میں نکلتا ہے، جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر مقام آتا ہے فائزہ عاشقانی و عاشقتہ رفعت الحجابہ فیما بینے و بینہ۔ جب مرد مومن اس مقام پہ پہنچتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میں پھر اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ رفعت الحجابہ، پھر اس کے میرے جو بیچ میں پردے ہوتے ہیں پھر میں ان پردوں کو ہٹاتا چلا جاتا ہوں، وہ پھر پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی جب کعبے کے طواف کے لیے گئے تو فرماتے ہیں جب میں پہلی بار کعبے گیا تو مجھے صرف کعبہ ہی دکھا، جب میں دوسری مرتبہ کعبے گیا تو کعبے کے مالک کا جلوہ دکھا، جب میں تیسری مرتبہ کعبہ گیا کعبہ دکھا ہی نہیں، صرف مالک کا جلوہ ہی نظر آیا۔ جب وہ مقام ہٹ جاتے ہیں، جب اس مقام پہ پہنچتا ہے فائزہ عاشقانی و عاشقتہ، جاتا ہے کعبے والے کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے پہلے انسان اسے طلب کرتا ہے، لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے جب وہ مقام آتا ہے ہر یوم بسر حدید میں، ہر وقت یار تدید میں، بس ہر وقت یار تدید میں، پھر نہ دن کا ہوش نہ رات کا ہوش، بس ہر وقت یار تدید میں۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اسے یار کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہے اسے عشق میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اسے دکھتا ہے۔ لوگوں، عشق کا مقام اور ہے۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں ایک بزرگ 60 سال سے خدا کو سجدے کر رہا تھا، خدا کو سجدے کر رہا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ جنت کے لیے کر رہا ہے، خدا نے پیغام بھیجا کہ جا
میرے اس ولی کو کہے کہ تیری 60 سال کی عبادت میں قبول ہی نہیں کرتا. جب اس کی چوکھٹ پر پیغام لے کے گیا کہ تیری 60 سال کی عبادت میں قبول بھی نہیں کرتا, وہ اٹھا اور جھومنے لگ گیا. اس نے کہا بھائی تیری 60 سال کی عبادت رد ہو گئی ہے اور تو جھوم رہا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم مجھے غرض ہی نہیں وہ مجھے دوزخ میں پھینکے یا جنت میں پھینکے. میں تو 60 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ محبوب کا پیغام تو آ گیا, سر حشر ہو, وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے, وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. ہمیں تو صرف ان کا انتظار تھا کہ بس یار کا پیغام تو آ گیا. اس کی بات تو نظر میں آ گئی. منصور حلاج کہ جب بازو کٹ گئے, منصور حلاج کا جب سر کٹ گیا تو اپنے لہو سے منصور حلاج نے اپنے سر کا وضو کیا. لوگوں نے پوچھا منصور حلاج یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا پہلے نماز عقل پڑھتا تھا اب نماز عشق ادا کر رہا. ہر یوم بسر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے. پھر ساری چوکھٹ تخت و تاج بھول جاتے ہیں, بس پھر وہی نظر آتا ہے. ابھے دیکھا لمحے دیکھا اجڑے کوٹھے تے چڑھ دیکھا, مٹھڑی دل کو ڈیوا ٹیکا سگل میں سن کے مر کھوسا. پھر جہاں بھی دیکھوں پھر اس کا ہی جلوہ نظر آتا ہے, پھر وہی دکھتا ہے. عشق کی آگ اور ہے فائزہ عاشقانی و عاشق تو ہو کے مقام پر جب پہنچتا ہے. آج تک لوگوں یہاں جو بھی آتا ہے فجر کی نماز ادا کرتے ہو, تمہیں ایک عجیب رنگ دکھاتا ہوں. فجر کی نماز پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, خیرات کرتے ہو, ہر شخص دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے درد مجھ سے دور کر. یہی کہتے ہو نا کہ مجھے درد سے بچا. کوئی خیرات کرتا ہے, راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے, قرآن پاک پڑھتا ہے, لفظ ایک ہی رہتا ہے کہ مجھ سے دکھ دور کر, قربان جاؤں سلطان العاشقین پر. ایک عجیب بات کی کہ لوگوں تم درد کو دور کرتے ہو, اب غلام فرید کی بات سنو. تم سجدے کر کے, روزے رکھ کر, خیرات کر کر, میلاد کر کر, دعائیں کرتے ہو, مرشد کی چوکھٹ پہ جاتے ہو کہ مولا مجھ سے درد کھینچ لے. لیکن غلام فرید فرماتے ہیں غلام فریدہ اور رہن درد سلامت جنہیں درداں یار ملائے. یہ عجیب بات ہے, دردوں کو دعا دے رہے ہیں کہ جنہیں درداں یار ملائے. دردوں سے یار کس طرح ملتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے فرشتہ جبریل کو بھیجا. جبریل میرے خلیل سے پوچھ کوئی حاجت ہے؟ تو خلیل نے جواب دیا اے جبریل کیا میرا اللہ میرے حال سے بے واقف ہے؟ کہا نہیں وہ تیرے حال سے باخبر ہے. کہا پھر تو چھوڑ میں جانوں وہ جانے, مجھے اس عشق کی آگ میں جلنے دے. تیرے نینا تیر چلایا, تیرے رمضان شور بچایا, المست ہزار مرایا, لکاشک مار گوایا, ابراہیم اڑا بنایوں بار بہو سر جایا, صابر دے تنکیڑے مچے موسیٰ دور جلایا, زکریا کلوتھر چڑیوں یا گھوٹ کہایا, یونس ویٹ مچھی دے پایوں نو طوفان لڑایا, شاہ حسن کو شہر مدینے زہر دا جام پلایوں, کربلا میں تیغ چلا کر ایڑا کیس کرایوں, دردہ بار اٹھایا ہر اپنا فرض نبھایا, کر قربان فرید سے اپنا اور تیرا وارا آیا. اب وہ مقام آ گیا ہے فائزہ عاشقانی و عاشق تو ہوں, اب محبوب کی چوکھٹ پر اپنے سر کو قربان کر دیں. اب وہ اس مقام پہ آ گئے ہو کہ جہاں اپنے سروں کو محبوب کی چوکھٹ پہ رکھ دو. یہ مقام یہ عشق سر ہی کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے کہ میاں عشق پہ کربلا کا جو سایہ ہے, کربلا میں سر دیے گئے تھے. آج عاشق جب تک سر نہیں دیتا تب تک محبوب کی چوکھٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. فائزہ عاشقانی و عاشق تو ہو کہ جب مقام پہ پہنچتا ہے تو انسان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں. آج میرے دوستوں میں ایک دن مجھے یاد ہے میں عرس مبارک پر خواجہ صاحب کے دربار پہ کھڑا تھا. ایک شخص کو دھکا ملا, اس نے کہا خواجہ صاحب یہ میری آخری حاضری ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہاں مجھے دھکے ملتے ہیں.
خدا کی قسم میں نے بچپن سے سن رکھا تھا خواجہ صاحب کے شعر کو، لیکن کبھی فرید سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ خواجہ صاحب عرس پر دھکے ملتے ہیں میں پھر نہیں آؤں گا، میں نے کہا جا تو جا۔ فرید سمجھ میں آ گیا کہ فرید وہ بنتا ہے تو نے دھگڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں بھی میں باندڑیاں، تیرے دردے کتیاں نہ نکل۔ تمہیں ایک دھکا ملا کہتے ہو میں اس پر نہیں آؤں گا۔ فرید کہتا ہے دھکے بھی کھاؤں پھر بھی تیرے نام پہ قربان جاؤں۔ تھوڑا تو دور کی بات تیرے کتوں سے بھی فرید ادب کرتا ہے۔ فرید ایسے نہیں بنتے، فرید بننے کے لیے پھر انسان کو چلنا پڑتا ہے، پھر تڑپنا پڑتا ہے، پھر انسان اس مقام عشق پہ جا کے پہنچتا ہے۔ آؤ پھر میں نے کہا آؤ تم ایک اور عقیدت دکھاتا ہوں، تم ادب کی بات کرتے ہو، آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم کیسا ادب کرتے ہو، کہاں ادب کرتے ہو، آؤ تمہیں علامہ اقبال کی حاضری دکھاتا ہوں۔ علامہ اقبال جب تصوراتی دنیا میں مدینے کی چوکھٹ پر پہنچے، کہا سجود نیست اے عبدالعزیزیں بروہم از مجدہ خاک درے دوست۔ کہا میں مدینے گیا اور مدینے کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دیا، وہ عبدالعزیز آیا، اس نے کہا عبدالعزیز یہ کیا شرک کر رہے ہو، محبوب کو سجدہ کر رہے ہو؟ تو عبدالعزیز ہٹ جا، خاک درے دوست، خاک درے دوست، خاک درے دوست۔ محبوب کی مٹی کو اپنے ماتھے پر سجا رہا ہوں، محبوب کی مٹی کو اپنے ماتھے پر سجا رہا ہوں۔ آئے رضی الدین نصیر فرماتے ہیں ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، اے کام دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے، کہ جہاں بھی بیٹھ گئے ہمیں غرض دید سے ہے، ہمیں غرض خود سے نہیں ہے۔ چاہے دھکے کھائیں چاہے جہاں بھی جائیں، بس ہمیں یار کی دید کا نظارہ چاہیے، ہمیں اس کی چوکھٹ کا نظارہ چاہیے کہ بس وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہو۔ لوگوں یہ وہ مقام تھا جب مرد مومن اس مقام پر جاتا ہے، فائزہ عاشقانی و عاشق تو ہوں، محبوب کے جلوے اس کی چوکھٹ سے ہٹ جاتے ہیں۔ ٹائم اتنا نہیں تھا، میں نے مختصر آپ کو ولیوں کا دیدار کرایا اور بتایا کہ ولی مرد مومن ترقی کرتے کرتے کیسے اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ آج صاحب